ایک 248 میں تجویز کیا گیا ہے کہ صدر کو فوجداری مقدمات کا استثناء حاصل ہے تو پرائم منسٹر کو بھی ہونا چاہیے. یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو کیا یہ مناسب عمل ہے کہ اگر کوئی جرم کرے اس کو استثناء حاصل ہو اسی ٹرنور کے دوران؟ دیکھیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کوئی جرم کرے تو ہم یہ یہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں نا کہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہے، لیکن ایک سرٹن پوزیشن پہ اگر ایک شخص آئز ہے اور اس کو عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے تو اس کے اندر اس کو اگر ایک اسپیسیفک اس کے صرف ٹرم پیریڈ کے لیے استثناء دیا جا رہا ہے نا، یہ تو استثناء نہیں دیا جا رہا کہ جی آئندہ آنے والی ساری زندگی کے لیے وہ جو ہے اس کو استثناء مل گیا. تو اس ٹرم کے اندر استثناء کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک جو ہم سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں وہ، کیونکہ ہم نے پہلے بہت دفعہ دیکھا اس کی وجہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا لنک کر دوں تو وہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہوں یا وہ پرائم منسٹر نواز شریف ہوں، کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے وزرائے اعظم کو یہاں سے نکالا گیا پرسنل ایجنڈاز کے اوپر. وہ کبھی کسی ادارے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تلخی ہو، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے ایک ایجنڈا بنایا ہو، تو اس سلسلے کو روکنا، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے بہتر نہ ہوتا جمہوریت کے لیے پھر آپ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی باقی جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے نا وہ ملک کو نہیں چلا رہے، وہ صرف ہاؤس کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کا ایز سچ رول ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر نل ہے، ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو رول ایز سچ نہیں ہے، سوائے اس بات کے اسپیکر قومی اسمبلی جس وقت اویلیبل نہیں ہے تو ڈیپٹی اسپیکر چیئر کر سکتے ہیں، جس وقت ڈیپٹی اسپیکر بھی اویلیبل نہیں ہے پورا پینل آف چیئرز ہے جو کوئی بھی چیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص، حالانکہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی از دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن، لیکن ان کا کام جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئے جانے والی ایکٹیویٹی ہے اس کو صرف ریگولیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف بزنس. ان کا یہ پرائم منسٹر کی سچویشن اس لیے بالکل ڈفرینٹ ہے. پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں کوئی اور شخص یا ان کی غیر موجودگی میں کوئی اور تیسرا چوتھا پانچواں جو ہے وہ ملک چلانے لگ جائے گا، وہ ان کی جگہ ڈیسیژنز لینے شروع ہو جائے گا، ان کی جگہ لیڈر آف دا ہاؤس بن جائے گا، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ہمیں روکنا اس لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ادروائز تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سائیکل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور میں نے اسی لیے جب نام لیا تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کا بھی نام لیا، میں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی پرائم منسٹر کا نام لیا. یہ کسی پرسنل ایجنڈا کے تحت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جماعت آئینی طریقے سے الیکشن لڑ کے حکومت بنائے گی اس کے اوپر اس کو یہ چیز جو ہے اس کا ایڈوانٹیج ملے گا، اس کے وزیر اعظم کو یہ استثناء حاصل ہوگا. آج ہماری جماعت کے وزیر اعظم ہے، کل کسی اور جماعت کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ ایکول. لیکن the prime reason for this is کہ اسٹیبلٹی لانا پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے. ابھی تک جو ہے ہم نے استحکام دیکھا کہاں ہے؟ جو وزیر اعظم آتا ہے اس کے اوپر ہم فساد ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم نیچے گرانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، ہم کنٹینرز پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم وزیر اعظم کی نقلیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے شر پسند عناصر کو روکنے کے لیے ہمیں لیگل فریم ورک دینا ہے نا.